إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله تبارك وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارا یہ دین سب کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ الدین النصیحہ، یعنی ہمارا دین سراپا خیر خواہی ہے اور دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے اور ان پر ظلم نہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں میں ہم جسے بالکل حقیر سمجھتے ہیں، یعنی کتے جیسے جانور کے ساتھ بھی ظلم نہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کو مانتے ہوئے ہم انسانوں میں ظلم کریں، دوسرے انسانوں کے حقوق کی پامالی کریں، دوسرے انسانوں کی حق تلفی کریں؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرما دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قرابت داروں کے حقوق کو ادا کر دیا جائے، انہیں ان کے حقوق دے دو۔ اور
آج اپنے سماج کے اندر ہم جو بے برکتی اور نحوست کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، ان کے حق کو ہم غصب کر گئے، ان کی حق تلفی کی، اور ان کی بد دعاؤں کی وجہ سے آج ہمارے زندگی میں سکون ختم ہو چکا ہے۔ مظلوم لوگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہماری زندگی سے قرار ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں کی حق تلفی کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور انسان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان کا ایمان اگر مضبوط ہے تو اپنے کسی بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کا ایمان اگر مضبوط ہے تو کبھی وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی کا حق تلفی نہیں کرے گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اسی لیے جن لوگوں کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ مضبوط تھا، وہ اس معاملے میں ہم سے کہیں زیادہ احتیاط کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں 2 لوگ ایسے تھے کہ ان دونوں لوگوں نے آپس میں سودا کیا۔ ایک انسان نے دوسرے سے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد جب وہ اس میں کھیتی کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے سونے کا ایک گھڑا برآمد ہوتا ہے۔ وہ گھڑا لے کر کے وہ بیچنے والے زمین کے پہلے والے مالک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خذ ذهبك عني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب، اے تو اس گھڑے کے مالک، تو اس گھڑے کا مالک ہے، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، میں نے تجھ سے سونے سے بھرا ہوا گھڑا نہیں خریدا ہے، اس گھڑے کو تو اپنے پاس رکھ لے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس انسان نے زمین خریدی تھی، سونے سے بھرا ہوا گھڑا اس زمین سے برآمد ہوا تھا، اس کو اپنے پاس وہ رکھ سکتا تھا، لیکن یہ اس کے ایمان کی مضبوطی تھی کہ اسے یہ گمان ہوا کہیں میں دوسرے انسان کا حق نہ مار جاؤں۔ حق یہ ہے کہ یہ گھڑا اس کے ذمہ جانا چاہیے، اس کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے اس گھڑے کو تو رکھ لے۔ اور اس انسان کے بھی ایمان کی مضبوطی دیکھیے، وہ کہتا ہے انما بعتک الارض وما فیها، میں نے تجھ سے زمین بیچ دی ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے، اور یہ سونے سے بھرا ہوا گھڑا بھی تیرا ہے۔ لیکن دونوں لوگ اس گھڑے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دونوں سمجھتے ہیں کہیں میں سامنے والے انسان کی حق تلفی نہ کر جاؤں، کہیں سامنے والے کا حق میں نہ کھا جاؤں، اور دونوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک انسان کے پاس چل کر کے اس معاملے کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ وہ ایک انسان کے پاس آتے ہیں جو نیک ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنا پورا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان ان دونوں سے سوال کرتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے گھر میں کوئی اولاد موجود ہے؟ ایک انسان کہتا ہے میرے یہاں لڑکا موجود ہے، دوسرا انسان کہتا ہے میرے پاس جوان بیٹی ہے۔ وہ نیک انسان کہتا ہے دونوں کے آپس میں شادی کرا دو، دونوں کے آپس میں شادی کرا دو، اور اس سونے سے بھرے ہوئے گھڑے کو اس کے اخراجات کے طور پر، خرچ کے طور پر استعمال کرو، اور جو بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اور اس فیصلے پر دونوں راضی ہو گئے۔ یعنی کوئی بھی انسان دوسرے کا حق مارنے کے لیے تیار نہیں ہوا، احتیاط برت رہا ہے۔ غلطی سے اگر کسی کا حق میں مار گیا، کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اس معاملے میں احتیاط تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی دوسرے انسان کا حق مار رہے یا نہیں مار رہے، یا کہیں پر ہم سے کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے مصیبتیں پیر پھیلائے کھڑی ہیں، آج ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، آزمائشوں اور تکالیف میں مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوئی اور انہوں نے بد دعائیں دی، اس بد دعا کے نتیجے میں آج ہماری زندگی میں مصیبتیں کھڑی ہیں اور ہم ان مصائب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی سے مصیبتیں ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو، لوگوں کی حق تلفی کرنے سے باز آنا ہوگا، لوگوں کے ان کے حقوق انہیں ادا کرنے ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کو بیان کروں گا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کا واقعہ ہے، جو کہ تصدیق شدہ واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ایک انسان جو بزنس مین تھا، اس کے بازو میں بہت زیادہ درد رہا کرتا تھا،
اس کے بازو میں بہت زیادہ درد رہا کرتا، دوا لے کر کے علاج لے کر کے پریشان ہو چکا تھا۔ اسے کسی نے خبر دی کہ فلاں جگہ ایک نیک انسان ہے، اس کے دم میں بہت زیادہ اثر ہے، رب العالمین اس کے دم کی وجہ سے اس کو سبب بنا کر کے انسانوں کو شفا عطا فرما دیا کرتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بزنس مین آدمی اس عامل کے پاس جا کر کے دم کراتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ دم کرانے کی صورت میں اس کے درد میں مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، دونوں پریشان ہیں۔ وہ عامل حسب معمول جیسے کہ ہر روز و رات میں نوافل ادا کیا کرتا تھا، رب العالمین کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ کل جب وہ شخص آئے گا اس سے سوال کرنا، تم نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے، کسی پر ظلم نہیں تو نہیں کیا ہے، کسی کا حق تو نہیں کھایا ہے۔ اگلے دن جب وہ انسان آتا ہے، وہ عامل اس سے پوچھ بیٹھتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا مرض بڑھتا جا رہا ہے، کیا تم نے اپنی زندگی پر کسی پر ظلم کیا اپنی زندگی میں، یا کسی کا حق کھایا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ بزنس مین آدمی غصہ ہو جاتا ہے، غصہ ہو کر کے چلا گیا۔ مہینے بیت گئے، 6 مہینے کے بعد جامع مسجد میں نماز کے بعد دونوں آپس میں ٹکرا جاتا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ وہ عامل پھر پوچھ بیٹھتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ انسان بڑا خوش نظر آتا ہے، کہتا ہے میرا مرض دور ہو چکا ہے، میری طبیعت صحیح ہو چکی ہے، میرے بازو کا درد ختم ہو چکا ہے۔ پوچھتے معاملہ کیا ہے، تم نے کون سے اسباب اختیار کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرض کو دور کر دیا؟ وہ انسان کہتا ہے، وہ بزنس مین کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھ سے اس وقت کہا تھا کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق کھایا ہے، میں تو غصہ ہو گیا، لیکن بعد میں جا کر کے تنہائی میں میں نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے، میرا درد ختم کیوں نہیں ہو رہا، کہیں میں نے انجانے میں کسی کے حق تلفی تو نہیں کی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ مکان بناتے وقت میں نے ایک بیوہ عورت کی زمین کو اپنے مکان میں شامل کر لیا تھا، وہ میرے سامنے گڑ گڑاتی رہی، میں نے اس کی نہیں سنی، فوراً میں نے اس بیوہ عورت کو بلوایا اور بلوا کر کے اس سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد اس کا حق میں نے اسے دے دیا۔ وہ بزنس مین کہتا ہے چند دن گزرے تھے، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی علاج کے اللہ رب العالمین نے میرے درد کو دور کر دیا، میں شفا یاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کی چیز ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سماج میں ہوتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے ہیں، ہم پر مصیبت آئی تو وجہ کیا ہے، کیا کسی کے بددعا کی وجہ سے ہم پہ مصیبت نہیں آئی ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے کسی کی حق تلفی سے حد درجہ احتیاط برتنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہلک عمل ہمیں لے ڈوبے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ملازموں پر ظلم کرنے سے بچیے، مزدوروں پر ظلم کرنے سے بچیے، ان کی حق تلفی کرنے سے بچیے، اور خاص طور سے اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کا حق تلف کرنے سے بچیے۔ وراثت کے معاملے میں، میراث میں ان کی حق تلفی مت کیجیے، بہت بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر۔ وراثت کا مال کھا جانے والا انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور آج معاملہ یہ ہے، ہم پرہیزگار ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دیگر تمام عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ہم نے حصہ نہیں دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اسی ظن میں، اسی گمان میں ہم دوسرے کا حصہ کھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے، قرآن کے اندر ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگ 3 طرح کے بیان کیے گئے ہیں۔ جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ایک وہ انسان ہے جو شرک کرتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا وہ انسان ہے جو قاتل ہے، کسی کو جان بوجھ کر کے بغیر کسی سبب، بغیر کسی شرعی وجہ کے اس نے کسی انسان کو قتل کر دیا ہے، اس کے بارے میں فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور تیسرا کون ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ رب کریم نے میراث کے، وراثت کے تمام احکام بیان کیے، اور آگے ارشاد فرمایا میراث کے تمام احکام میں جو انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے، جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے انسان دنیاوی معاملات اختیار کرتا ہے، رب کے قانون کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اس کے حدود سے آگے نکل جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی جو انسان وراثت کے معاملے میں اپنی بہنوں کی حق تلفی کرتا ہے، اپنے کمزور بھائیوں کے حق کو کھا جاتا ہے، وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ رب کریم نے ایک بالکل صاف الفاظ میں بیان کر دیا، لیکن ہمارے سماج کا ماحول یہ بن چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں، اپنی کمزور بہنوں اور کمزور بھائیوں کے حق کو ہم دبا کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ ایسے انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ ہمیں کل قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور اس معاملے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر نوجوان والدین کی زندگی ہی میں وراثت کی مانگ کرنے لگتے ہیں۔ ابھی والدین زندہ ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ان سے کہتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ میرا حصہ مجھے دے دیا جائے، میرا حق مجھے دے دیا جائے۔ اے میرے بھائیوں، کیا تمہارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وراثت تو تبھی ہوگی جب انسان کا انتقال ہو جائے گا۔ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے اس کی جائیداد وراثت نہیں کہلائے گی۔ ورثہ وہ مال ہوتا ہے جو انسان مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ جائے۔ جو لوگ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح، کیا تمہارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ اگر دنیا میں موجود ہیں تو پھر وراثت میں حصہ کیسے ہوا؟ یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے حساب سے سراسر غلط ہے۔ لیکن اگر کسی معاملے میں کہیں پر یہ معاملہ شدت اختیار کر جائے، معاملہ خوریزی کو پہنچ جائے، فتنہ و فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی حالت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی حالت میں اس انسان کے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جتنی بھی اولاد ہو، چاہے لڑکا لڑکی، تمام لوگوں میں جائیداد کو برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر وراثت کا معاملہ ہوتا تو لڑکے کو 2 گنا، لڑکی کو 1 گنا دیا جاتا، لیکن اگر انسان کی زندگی میں اس کے جائیداد اس کے اولاد میں تقسیم کی جائے گی تو لڑکا اور لڑکے میں فرق نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے، وہ ہدیہ ہے جو انسان اپنے اولاد میں تقسیم کر رہا ہے، اور اس میں برابری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر انسان کی زندگی میں پہلی بات تو کرنا صحیح نہیں ہے، اگر مجبوری بن جائے، فتنہ و فساد کو روکنے کی وجہ سے اگر اپنی زندگی میں تقسیم کرنا پڑ جائے تو برابر تقسیم کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب انسان کی وفات ہو جائے، وفات ہونے کے بعد سب سے پہلے اس انسان کا قرض اتارا جائے، اگر کسی کے ذمے اس کا قرض ہے، قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اگر نہ تو قرض ہے نہ وصیت ہے، یا اگر ہے تو اس کو پورا کر دیا گیا، فوراً جائیداد کی تقسیم کر دی جائے گی۔ ہمارے سماج کا ماحول کیا ہے کہ انسان کا انتقال ہونے کے بعد سالوں سال اس کی جائیداد ویسے ہی پڑی رہتی ہے، کھیت ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، وہ اولاد اس میں کاشتکاری کرتی رہتی ہے، تقسیم نہیں کی جاتی ہے، بٹوارہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک ہی گھر ہے، تمام اولاد اس میں رہتی ہے، اس کا بٹوارہ نہیں کیا جاتا ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ انسان کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، سوگ کی مدت ختم ہو گئی، 3 دن سوگ ہوتا ہے، سوگ کی مدت ختم ہو گئی، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کے جائیداد کا بٹوارہ کر دیا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، ابھی جائیداد کا بٹوارہ کرنے لگے۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے انسان کا انتقال ہو جائے، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کے جائیداد کا بٹوارہ کر دینا چاہیے، تاکہ اولاد کے درمیان فتنہ و فساد نہ پیدا ہونے پائے۔ اور قرآن مجید کے اندر آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان کیے ہیں، نماز کا حکم ہے، صرف یہ کہا کہ نماز پڑھنی ہے۔ روزے کا حکم دیا، صرف یہ کہا کہ روزہ رکھنا ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کو قرآن مجید میں بیان نہیں کیا ہے۔ لیکن وراثت کا معاملہ ایسا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف یہ نہیں کہا کہ تم اپنے اولاد کو میں وراثت کو کس طریقے سے تقسیم کرو یا انسانوں کے درمیان وراثت تقسیم کی جائے گی، صرف حکم نہیں دیا ہے،
پورا کا پورا طریقہ کار قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ ایسا اور کوئی مسئلہ نہیں جس کی پوری وضاحت قرآن مجید ہی میں موجود ہو، لیکن وراثت کا معاملہ ایسا ہے اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے معاملے کو قرآن مجید ہی میں بیان کر دیا کہ عام طور پر مرنے والا اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین کو یا اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جب وہ انتقال کر جائے گا اس کے اولاد میں یا اس کے دیگر اقربا میں اس کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی؟ والدین کو 1/6 حصہ دے دیا جائے گا، اگر بیوی ہے اولاد ہیں بیوی کو 1/8 حصہ دے دیا جائے گا، بقیہ تمام مال اگر بیٹا بیٹی دونوں موجود ہیں ان کے اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر 3 روپیہ ہے 2 روپیہ بیٹا کو 1 روپے بیٹی کو، پوری تفصیل قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ اگر کسی کے پاس بیٹا موجود نہیں 3-4 بیٹیاں ہیں 2/3 حصہ لگا کر کے 3 حصہ لگا کر کے 2 حصہ بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، 1 حصہ بہن اور بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ اس کی جتنی پوری تفصیل ہے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں پوری کی پوری تفصیل کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یعنی ایسا معاملہ، ایسا حساس معاملہ، ایسا نازک معاملہ جس کی پوری تفصیل خود رب کائنات نے بیان کر دی ہو، آج امت مسلمہ اسی معاملے میں غفلت برت رہی ہے اور اللہ رب العالمین کے اسی قانون کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، رب العالمین کی اسی حدود سے آگے بڑھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ غور کرنے کی چیز ہے۔ اور اکثر لوگ دادا کی جائیداد میں پوتے کے حصے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا دادا کی جائیداد میں پوتے کا کچھ حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اگر دادا ابھی زندہ ہے اس کی زندگی میں پوتا بھی موجود ہے، لیکن دادا کا بیٹا یعنی جو پوتا ہے اس کا باپ اگر انتقال کر جاتا ہے، اب دادا موجود ہے پوتا موجود ہے، پوتے کا باپ انتقال کر گیا ہے، ایسی صورت میں دادا کی جائیداد میں پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے دادا کا انتقال ہوتا ہے پھر باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا انتقال بعد میں ہوگا تب پوتے کا حصہ بنے گا جو اس کے باپ کا حصہ تھا۔ لیکن اگر باپ کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے دادا کا انتقال بعد میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ نہیں رہے گا۔ لیکن شریعت نے وصیت کا قانون نافذ کیا ہے کہ انسان کو وصیت کر جانا چاہیے، دادا کو چاہیے کہ اپنے پوتے کے حق میں وصیت کر جائے، یا اپنی زندگی میں جب وہ اپنے مال کا پورا حقدار تھا، پورا مالک تھا، ایسی صورت میں اپنے پوتے کے لیے وہ جو چاہے کر جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لیکن لوگ اللہ رب العالمین کے اس قانون کے بارے میں ہی سوال کرتے ہیں کہ کسی کو کم دیا جا رہا ہے، کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین ظلم کر رہا ہے جو سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، کیا وہ خود ظلم کرے گا؟ رب کریم نے کیا فرمایا؟ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اے لوگوں، تمہارے باپ داداؤں میں سے یا تمہارے بیٹے اور پوتوں میں سے تمہارے لیے فائدہ کے حساب سے کون تم سے سب سے زیادہ قریب ہے تم نہیں جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تمام کے تمام حصے اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ ہیں اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایسے حساب سے نظام بنایا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ بیٹی کو اگر بھائی کی موجودگی میں بہن کو آدھا مل رہا ہے، وہ عورت ہے، عورت ہونے کے اعتبار سے کبھی بیٹی ہونے کے اعتبار سے وہ حصہ پاتی ہے، کبھی بیوی ہونے کے اعتبار سے حصہ پاتی ہے، کبھی ماں ہونے کے اعتبار سے حصہ پاتی ہے اور کبھی بہن ہونے کے اعتبار سے حصہ پاتی ہے۔ کئی معاملات میں اس کو کئی طریقے سے وراثت میں حصے دار بنایا ہے، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس لوگوں کی عقلوں پر کہ وہ لوگ خود اللہ رب العالمین کو ہی ظلم کرنے والا گردان دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حدود سے اللہ کے نظام سے آگے نکل جاتے ہیں اور خود اپنا نظام بنانے پر تل جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ہمارے لیے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، یا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں
جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ خود کہتے ہیں کہ میری بہن نے میرے لیے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، غلط بات ہے۔ کوئی بھی عورت ماں باپ سے ملنے والے وراثت کے مال کو نہیں چھوڑتی ہے، لیکن اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا حصہ مانگ لیا، بھائی سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ میرا جو دوسرا آپشن ہوتا ہے میکا، پہلا آپشن سسرال ہے، اگر کسی وجہ سے سسرال میں میرا معاملہ کسی سے خراب ہو جاتا ہے، میں واپس اپنے میکے آؤں گی۔ اگر اپنے میکے ہی سے میں نے جائیداد مانگ کر کے اپنے بھائی سے اپنا معاملہ خراب کر لیا تو ایسے صورت میں پھر واپس کہاں جاؤں گی؟ انہیں ڈر ہوتا ہے، اس لیے بہنیں اپنے بھائی سے جائیداد حصہ مانگنے سے بچتی ہیں، رکتی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے کا حصہ کیوں کھا رہے ہیں؟ بہنوں کا حصہ ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ اپنے کمزور بھائیوں کا حصہ ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ کوئی کسی کے لیے اپنا حصہ نہیں چھوڑتا ہے، لیکن صرف ڈر سے کہ کہیں ان سے میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے اور مجھے بعد میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے کہ میں نے شادی کے موقع پر تمہارے جہیز کی صورت میں تمہارا حصہ تم کو دے دیا ہے، اب تمہارا کیا حصہ بنا ہے؟ اللہ اکبر! جس چیز کو شریعت کے اندر کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی جہیز، وہ ہم تو بڑی خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن جس چیز کو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وراثت میں حصہ، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک وراثت کا حصہ تمہارے جہیز ہی میں دے دیا ہے۔ جہیز اگر لاکھوں کروڑوں کا بھی دے دیا جائے پھر بھی وراثت میں جو بہن کا حق ہوتا ہے وہ اس کا حق بنا رہے گا، اس کو دینا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے حدود سے پامالی کر رہے ہیں۔ اور ایسی صورت میں اگر ہم اپنے معصوم بھائیوں کا، چھوٹے بھائیوں کا یا اپنے معصوم بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں، گویا کہ ہم حرام کا مال کھا رہے ہیں۔ جیسے کہ سود کھانے والا سود خور ہے، رشوت کھانے والا رشوت خور ہے جو حرام کا مال کھاتا ہے، ویسے وراثت کا مال کھانے والا بھی حرام خور ہے جو حرام کا مال کھاتا ہے۔ ایسے انسان کی دعا بھی کبھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا انسان اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کرنے کے بعد سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ غور کیجئے وہ غار والا واقعہ، اللہ کے نبی نے کتنا بہترین واقعہ ارشاد فرمایا کہ پہلے کی امتوں میں جو 3 لوگ جا رہے تھے، راستے میں بارش آتی ہے، طوفان آتا ہے، ایک غار میں پناہ لینے کے لیے رک جاتے ہیں، ایک بڑا پتھر آ کر کے غار کے منہ پر آ جاتا ہے، غار کے سے نکلنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لوگ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اے رب، میں نے چند لوگوں کو ملازمت پر رکھا تھا، اس میں سے میں نے تمام مزدوروں کو ان کا حق، ان کی مزدوری دے دی۔ ایک انسان نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، بولا میں بعد میں لوں گا، چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ انسان آتا ہے، کہتا ہے تم میری مزدوری مجھے واپس کرو۔ وہ انسان کہتا ہے سامنے تمہارے جو بھیڑ بکریاں، جتنی گائے، جتنا مال تمہیں دکھائی دے رہا ہے سب تمہارا ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہارے اس مزدوری سے میں نے بزنس کیا، تجارت کی، اور اس کے نتیجے میں اتنا سارا مال جمع ہو چکا ہے، سب تمہارا ہے، تمہارا لے کر کے تمہارا تو اس کو لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ انسان کہتا ہے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، سب تمہارا ہے، لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ لے کر کے چلا جاتا ہے۔ غار میں پھنسا ہوا انسان رب سے دعا کرتا ہے اللہ میں نے اسے نثار کا حق اسے دے دیا، اس کے بدلے میں تو میری دعا کو قبول فرما لے، اور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یعنی جب ہم حقداروں کو ان کا حق دیں گے، اپنے کمزور بھائیوں بہنوں کو ان کا حق دیں گے، لوگوں کا حق، لوگوں کا دوسرے کا مال ہم ہڑپ نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان رکھتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جو کماتے ہیں ہم کسی دوسرے کو نہیں دیتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسرے کا حصہ کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں، اپنی کمائی ہوئی نیکیاں ہمیں دوسروں کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کتنا بہترین فرمایا، لوگوں جانتے ہو قیامت کے دن کون سا شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مفلس ہوگا، غریب ہوگا؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا وہ انسان ہوگا نماز تو پڑھتا رہا، دنیا میں روزے تو رکھتا رہا، تمام عبادتیں کرتا رہا، لیکن دوسرے کا حق اس نے کھایا تھا۔ وہ حقدار کل قیامت کے دن رب کریم کے بارگاہ میں کیس کر دیں گے، مقدمہ دائر کر دیں گے، اور ان حقداروں کو اس انسان کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔
جو دنیا سے نیکی ہم کما کر کے لے کے گئے، کل قیامت کے دن جس کا ہم نے حق کھایا تھا اسے ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے جھوٹے وکیل کو ہائر کر کے ہم وکیل کی مدد سے دنیاوی عدالت میں جا کر کے کیس جیت جائیں گے، اور ہم وراثت کا مال یا اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کا حصہ ہم ہڑپ کر جائیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ غور کیجیے اللہ کے نبی کی اس حدیث پر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی جھگڑا لے کر کے آتے ہیں، زمین کا جھگڑا ہے، زمین کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، دونوں زمین کے دعوے دار ہیں لیکن دونوں کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی گواہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، اگر تمہاری چرب زبانی کے ذریعے سے تمہاری بات میں آ کر کے اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ دے دیا ہے تو یاد رکھو جو اپنے حصے کی زمین کے علاوہ دوسرے کا حصہ ہڑپ کرے گا گویا کہ وہ جہنم کا انگارہ اپنے حصے میں لے رہا ہے۔ یہ سنتے دونوں لوگ رونے لگے اور دونوں کہنے لگے بھائی یہ زمین تم لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ جہنم کے انگارے سے ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو یہ زمین میری نہ ہو اور میرے حصے میں آ جائے۔ لیکن زمین کا معاملہ ایسا ہے ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، اس میں ہم احتیاط کرنے کے بجائے دوسرے کا حصہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر بنوا رہے ہیں، بغل میں کسی کی زمین ہے، انسان یہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہم آگے بڑھ کر کے بنوا لیں، ہمارے گھر میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارا گھر بڑا ہو جائے گا، ہم جہنم کا حصہ اپنے گھر میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجیے گا، ہم جہنم کا حصہ اپنے گھر میں شامل کر رہے ہیں، اور جو انسان ایسی حرکت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے سخت سزا سنائی گئی ہے۔ کیا سنایا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به يوم القيامة الى 7 ارضين، جو انسان زمین کا ایک ٹکڑا اپنے حق کے علاوہ دوسرے کے حق میں سے ہڑپ لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ لیکن معاشرے کے اندر وراثت ہڑپنے کی ایسی وبا چل پڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یا اگر ہم بڑے ہیں گھر میں تو چھوٹے بھائیوں کا بھی حصہ ہمارا ہی حصہ ہے، بہنوں کا حصہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے، پوری جائیداد پر پیر جما کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غور کرنے کی چیز ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں صاف طور پر فرما دیا گیا کہ انسان کی بخشش نہیں ہے، انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ماضی میں جھانک کر کے دیکھیں کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس عارضی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے زمین کا حصہ پانے کے لیے اپنی چھوٹی بہن یا اپنے چھوٹے بھائی کا حصہ ہڑپ کر کے ہم کل قیامت کے دن کا عذاب تو مول نہیں لے رہے ہیں۔ اس معاملے میں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے چوک اور بھول ہو جاتی ہے، لیکن مومن وہی ہے کہ اپنی غلطی کو سدھار لے، توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، دوسرے کا حق اگر مارا ہوا ہے اس کا حق واپس کر دے، اس سے معافی مانگ لے تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے توفیق عطا فرما اور لوگوں کے حق تلفی سے بچنے کے توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر مضبوطی سے قائم و دائم رہیں، ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔